الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القیامہ کی 26 سے لے کے 35 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ہاں ہاں، جب جان ہنسلی کی ہڈی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور مرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آ پہنچی، اور لپٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے، اس دن آپ کے رب کی طرف کوچ ہوتا ہے۔ اتنی فہمائش کے باوجود نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیر لیا، پھر گیا گھر کی طرف نخرے کرتا ہوا۔ تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کفار سے خطاب ہے کہ اے کفار، جو دنیاوی زندگی کی خوشیوں، نعمتوں اور فائدوں کو آخرت کی ابدی سعادت پر ترجیح دے رہے ہو، یہ فعل ہرگز معقول نہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے جو دنیا کو زیادہ عزیز رکھتے اور آخرت سے بھولے رہتے ہیں۔ اس کے بعد موت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ تراقی، یہ سے کہتے ہیں ہنسلی کی ہڈی، یہ ہڈی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تراقی۔ روح جب نکلتی ہے تو پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہوتی ہوئی آہستہ آہستہ یا یکدم ہنسلی کی ہڈی سے نکل جاتی ہے۔ اس منظر کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جب روح نکلتے وقت ہنسلی کی ہڈی تک یعنی آخر تک پہنچ جائے گی، حکیم، طبیب، ڈاکٹر، پھونکوں والے سب ہی آس توڑ دیں گے، گھر والے لیکن ان کی آس نہیں ٹوٹے گی۔ وہ اس کی جان بچانے کے لیے تلاش میں ہوں گے کہ کچھ چھو منتر والا مل جائے، کچھ جھاڑ پھونک والا مل جائے تاکہ ہمارے مریض کی جان بچ جائے۔ لیکن مرنے والے کو معلوم ہو جائے گا وظن انہ الفراق، کہ وہ جان جائے گا مرنے والا کہ جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے، اس فانی دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ بیماری جس کے شکنجہ میں میں کس دیا گیا ہوں، یہ فراق و جدائی کا پیغام لے کر آئی ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور لپٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے، یا تو یہ کمزوری کی وجہ سے پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اور آیت میں اسی حالت کو بیان کیا گیا ہے، یا محاورہ عرب کے مطابق کہا گیا ہے کہ اس وقت جان بڑی مصیبت میں پھنسی ہوگی، دنیاوی زندگی کے آخری لمحات کی شدت، آخری زندگی
یعنی آخرت کی زندگی کے ابتدائی لمحوں کی شدت سے مل جائے گی۔ پھر فلا صدق ولا صلی 31 نمبر آیت سے ابو جہل جو منکرین نبوت اور منکرین قیامت کا سربراہ اور نمائندہ تھا، اس کا یہاں سے ذکر شروع ہوا ہے، اور اس کے ہم مسلک جتنے بھی ان ایوب میں اس کے برابر کے شریک ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ ان کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ فرمایا نہ اس نے قرآن کی تصدیق کی اور نہ اس نے اپنے پروردگار کے حضور کبھی نماز ادا کی، سجدہ ہی نہیں کیا، بلکہ ان کا ہر روز یہ معمول تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہوتے تو یہ دوسرے کفار کی طرح آپ کی مجلس میں آ بیٹھتا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا کرتا تھا، پھر بڑے حقارت امیز انداز سے منہ موڑنے لگا اور کہتا ہم تو خیال کر رہے تھے کہ بڑی حکیمانہ باتیں ہوں گی، یہاں آ کر وقت ہی برباد کیا، سوائے من گھڑت قصوں کے اس کلام میں کچھ نہیں رکھا، چلو چلیں وقت ضائع نہ کریں۔ وہاں سے پھر یہ بڑبڑاتا ہوا اٹھتا ہے اور گھر روانہ ہوتا ہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، یہاں اس آیت سے 33 نمبر آیت جو ہے، لیکن اس کی رفتار عام قسم کی رفتار نہیں ہوتی، اس میں غرور ہے، نخوت ہے، بے پرواہی ہے، بے نیازی ہے۔ غرور تو اس بات پر کہ اس نے آج محفل میں خوب باتیں کی، ان کے کلام کے خوب بخیے ادھیڑ دیے، عبارت آرائی کا اثر جو سامعین کو مسحور کر رہا تھا اس نے اس کو توڑ دیا، رخنہ ڈال دیا، اور بے پرواہی اس لیے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے دال نہیں گلے گی۔ یہاں چند روز تک اگر یہ ان کی محفل میں حاضر ہوتا رہا تو کوئی بھی ان کے نزدیک نہیں آئے گا، ان کی محفل سونی سونی ہو جائے گی۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ آیت میں جو لفظ ہے یتمتع، یہ جو یتمتع ہے اس کا مطلب ہوتا ہے التبختر ومد الیدین فی المشی، یقال التمتی ماخوذ من المتیتۃ وهو الماء الخاسر فی اسفل الحوض، یعنی تمتی کا معنی ہے نخوت، غرور سے ہاتھ پھیلا پھیلا کر ایسے باہر نکال نکال کر چلنا۔ ایسی چال غرور، تکبر اور بے نیازی دونوں پر دلالت کرتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ المتی المتیتا سے ماخوذ ہے، اور المتیتا حوض کی تہہ میں بچے ہوئے گدلے پانی کو کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، علماء لغت کہتے ہیں، یہاں سے اب آیت ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، آخری دو آیات ہیں، تو علماء لغت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں دھمکی ہے اور تحدید ہے، یعنی تیری مہلت کی اے ابو جہل، مدت ختم ہونے والی ہے، تیری بربادی کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ سالب نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ تو ہلاکت کے قریب آ گیا۔ اسمعی فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے جس چیز کو تو ناپسند کرتا تھا اب وہ تیرے قریب آ گئی ہے، اب تو اس سے بچ نہیں سکتا۔ قتادہ سے منقول ہے کہ ابو جہل ایک روز بڑی متکبرانہ چال چلا آ رہا تھا، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو جھنجھوڑا اور پھر فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ وہ بدبخت کہنے لگا کہ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں، آپ اور آپ کا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنے لوگ آباد ہیں ان میں سے میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ جب بدر کا دن آیا تو وہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا لا یعبد اللہ بعد ھذا اليوم ابدا، کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہرگز پرستش نہیں کی جائے گی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمائی تھی، وہ قتل کر دیا گیا اور اس کی عزت و سرداری سب خاک میں مل گئی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک اور مفہوم بھی بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں انت اولا واجدر بہذا العذاب، کہ
کہ تو اس عذاب کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خوب نقطہ آفرینی کی ہے، فرماتے ہیں اَن یحق لک ان تمشی ہاکذا وقد کفرت بخالق و باریک، یعنی تو جو اپنے خالق اور پروردگار کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تیرے لیے یہی چال موزوں ہے، تجھے یوں فخر و غرور سے ڈھلک ڈھلک کر چلنا ہی زیب دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو بدبختی سے بچائے، برے وقت سے بچائے، جو دشمن ہیں، جو مخالف ہیں، کفار ہیں، ان کے شر سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔